بہت ہی لمبے طریقے کے لیے چائنا کی گود میں جا کے بیٹھ گیا ہے، اور چائنا کے پیسے کے بغیر اور اپنی انڈیپینڈنس کو اس پہ گروی رکھنے کے بغیر پاکستان کا ڈپلومیٹک سرکلز میں کوئی خاص جگہ نہیں بنتی. آپ یہ دیکھیں کہ مسعود اظہر کو یو این ڈیزگنیٹڈ ٹیرورسٹ قرار دینے کے لیے چائنا نے 3 دفعہ اس چیز کو بلاک کیا. تو اور تیسری بات یہ ہے کہ دنیا آف کورس پاکستان کی ہسٹری سے کیا کہتے ہیں بے خبر نہیں ہے. دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان نے طالبان کو سپورٹ کیا. دنیا کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان نے ٹھیک ہے اس وقت ویسٹ کا پراکسی بن کے، بٹ دیکھیں ویسٹ کے جو انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں. ویسٹ نے اس وقت پاکستان کو پراکسی بنا کے ضیاء الحق کے دور میں سوویتس کے خلاف لڑا. اس کے بعد پاکستان نے یہ پالیسی پھر خود اپنائی اور اس کو اسٹریٹجک ڈیپتھ کے طور پہ افغانستان میں اور انڈیا کے خلاف استعمال کیا، چاہے وہ خالصتان ہو چاہے وہ کشمیر ہو. تو دیکھیں اگر آپ اور میں یہ جانتے ہیں کہ لشکر طیبہ کے چیف کہاں ہیں اور ان کی جو ٹریننگ ہے وہ کہاں ہوتی ہے، اور ان کے تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دنیا کی جو مختلف ویسٹرن پاورز ہیں ان کو بھی یہ چیزیں پتہ ہے. تو جب وہ پاکستان ایسی کوئی چیز لے جاتا ہے تو اٹ از ڈیلنگ ود اے ویری بیڈ ہسٹری. It has no leverage, no economic leverage to put forth its point. And Okay. the third thing is that it is very much sitting into the lap of the Chinese, which the West, of course, does not like. اوکے جنید صاحب، یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ ایک اور لڑائی ہوگی اور انڈیا اگلے کچھ مہینوں میں کچھ دنوں میں ایک اور جنگ کرے گا، پاکستان پر حملہ ہو سکتا ہے، یہ دونوں طرف سے جو ہیں وہ باتیں چل رہی ہیں، کیا آپ کو بھی ایسا نظر آتا ہے کہ ایک اور لڑائی ہوگی؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خطے میں تو لڑائی کے بادل تو ہمیشہ ہمارے سر کے اوپر منڈراتے رہتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس اٹیک کی نتیجے میں آپ یہ دیکھیں کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ فیلڈ مارشل بن گئے. پہلے فیلڈ مارشل جس کو ایک سویلین گورنمنٹ نے بنایا. ایوب خان صاحب جو فیلڈ مارشل تھے انہوں نے تو اپنے آپ کو خود بنایا تھا نا، خود بنایا تو تھا. انہوں نے تو ایک سویلین گورنمنٹ نے ان کو بنایا. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری کی، ہم نے پچھلی دفعہ میرے خیال میں جب بھی ہم نے بات کی تھی اس پہ ہم نے تھوڑا ذکر کیا تھا، پاکستان کی ملٹری کی جو شین تھی وہ 9 مئی کے بعد کافی جگہوں پر، دیکھیں اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ لوگ اس طریقے سے آرمی کے خلاف نکلے، بٹ اس وقت نکلے تھے کیونکہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی بہت زیادہ تھی. تو اس جنگ سے، لمیٹڈ وار سے، دونوں طرف جو ایک پروپیگنڈا بھی ہوا، اب سچائی کس نے کتنے جہاز گرائے وہ آپ کو نہیں پتا ہے، مجھے بھی نہیں پتا ہے، یہ ان لوگوں کو ہی پتا ہے، لیکن اپنے ملک میں تو دونوں یہ کہیں گے کہ ہم نے بہت زیادہ گرائے تو انہوں نے کم گرائے. یہ ایک مطلب دس از آلسو سائیکولوجیکل وارفیئر، یہ وار کا آج کل ایک حصہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جب عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل بھی بن گئے اور بہت ہی مطلب فرملی اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئے ہیں، عمران خان صاحب کو، یہاں تک کہ عمران خان صاحب کو جیل میں بیٹھ کے آرمی کی تعریف کرنی پڑی. تو آرمی ہیز ریگینڈ اٹ شین ان پاکستان، اور عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی مجھے لگتا ہے کہ اب ڈکلائن پہ ہے کیونکہ عاصم منیر صاحب اور آرمی کی جا رہی ہے اوپر. دوسری بات یہ ہے کہ آئی فور سی کہ یہاں کشمیر میں ان قریب تخریب کاری بڑھے گی، چاہے وہ ایک بہت بڑے اٹیک کی نظر میں بڑھے یا چھوٹے 10 اٹیکس کی نظر میں بڑھے، بٹ تخریب کاری یہاں پر بڑھے گی. اسی لیے کچھ دن پہلے ایک نئی تنظیم وجود میں آئی ہے، تحریک طالبان کشمیر. تو یہ اگین ایک پلازیبل ڈینائبلٹی دیتی ہے پاکستانی اسٹیٹ کو، یہ کہنے کے لیے کہ بھئی ٹھیک ہے اب تک تو لشکر تھی، جیش تھی، ٹی آر ایف تھی، یہ سارے تو چلیں ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ لنک تھے یا نہیں تھے، لیکن یہ تو ایک نئی تنظیم آ گئی تحریک طالبان کشمیر. اس کا آپ یا تو طالبان سے پوچھ لیں یا آپ طالبان پاکستان میں جو ہے تحریک طالبان پاکستان ان سے پوچھ لیں. تو ایک پلازیبل ڈینائبلٹی بنتی ہے کچھ ٹائم کے لیے. دیکھیں اس پہ بھی پھر ریسرچ ہوگی، اس پہ بھی پھر ایویڈنس اکٹھا کیا جائے گا، اور مجھے یقین ہے
کہ کچھ ہی ٹائم میں یہ بھی سامنے آ جائے گا کہ تحریک طالبان کشمیر بھی ایک پاکستانی تنظیم ہی ہے, پاکستانی سپانسرڈ ہی ہے, اس کا نام بدلا گیا ہے, جیسے لشکر کا جماعت الدعوہ میں بدلا گیا اور مختلف تنظیموں نے اپنے نام بدلے اسٹیٹ کو پلازیبل ڈینائبلٹی فراہم کرنے کے لیے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان قریب ایک یہاں پر کشمیر میں تخریب کاری بڑھے گی, اور انڈیا نے کیونکہ شروع سے ایک بار سیٹ کیا ہے, اور یہ بار وہ مطلب انڈیا آلسو ہیز ٹو لک ان سائڈ ود ان انڈیا. اگر آپ نے ایک بار سیٹ کیا ہے, اپنے لوگوں کو ایک بار سیٹ کر کے دکھایا ہے, تو آپ کو ہر دفعہ اس بار سے تھوڑا اوپر جانا پڑے گا. اور یہی چیز ہے کہ پہلے وہ سرجیکل سٹرائکس ہوئے, اس کے بعد پھر بہاولپور میں جا کے جہاز اندر تک گئے اور انہوں نے بمباری کی, اور اس دفعہ ڈرونز اور میزائلز کے ذریعے ہوا. واٹ از نیکسٹ؟ ہو سکتا ہے نیکسٹ یہ ہو کہ انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا جائے اور سچ میں فوجوں کو تعینات کیا جائے بارڈرز پہ, اور ایک جو انفنٹری جنگ ہے وہ بھی چھڑ سکتی ہے. اب اس میں یہی دیکھنا ہے, کیونکہ انڈیا کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. اب انڈیا ہیز ٹو ریئیکٹ, اٹ ہیز سیٹ دس بار فار اٹ سیلف. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس پہ ریئیکٹ کیا کرے گا. اب اگر ہندوستان میں یا دنیا میں پاکستان کے پاس تو سر سوری ٹو کٹ یو, پاکستان کے پاس تو وہ ایک ہے نا, اس کا وہ کہتے ہیں کہ ایٹمی دھماکہ. بالکل ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ان کے دیکھیں ہندوستان کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے, پاکستان کے پاس کھونے کے لیے بہت کم ہے, اور اگر وہ کشمیر کھو دیتے ہیں تو ان کا وجود جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل میں آ جائے گا. دیکھیں آج آپ کی آرمی جو ہے اس نے تو ہمیشہ آپ کے ایک ڈسپروپورشنیٹ حصہ آپ کے ایسٹس میں اسی لیے لیا ہے, یہ بتا کے کہ ہمارے ہمسایہ ملک جو ہے اتنا بڑا ہے اور ہمارا بہت بڑا دشمن ہے, اور ہمارا کشمیر انہوں نے نہیں دیا. تو جس دن کشمیر چلا جاتا ہے ہندوستان کے پاس پورے کا پورا, جس کا لیگل ٹائٹل ہندوستان کے پاس ہے, یا جس دن ہندوستان مطلب پاکستان کو ایک اس طریقے سے خطرے میں ڈال دیتا ہے کہ اس کا وجود خطرے میں آ جاتا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہے گا سوائے وہ ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کا. تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر دنیا یہ سمجھتی ہے یا ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان when push comes to shove کہ پاکستان ایٹمی ہتھیار استعمال نہیں کرے گا, تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ لکیر کراس ہو جائے گی پاکستان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہے گا, جس طرح ہندوستان کے پاس آج کوئی چارہ نہیں رہا ہے اس بار کو ایک سٹیپ اوپر لے جانا ہے. دیکھیں اس ملک کا جو وجود ہے اینٹی ہندو کشمیر اور ملٹری, ٹھیک ہے, یہ جو وجود ہے یہ ختم ہو جائے گا. پھر آپ کس بیسس پہ امہ اور اسلام کا قلعہ اور اسلامک ریپبلک پاکستان, یہ سب چیزیں اس وقت ختم ہو جائیں گی. تو یہ جو پاکستانی جو ڈراتے ہیں اس میں وہ ٹھیک ہے ڈراتے ضرور ہے, وہ خود بھی ڈرتے ہوں گے کیونکہ ایسی جنگ میں کچھ نہیں بچے گا. دیکھیں ایٹمی اللہ نہ کرے, لیکن اگر ایٹمی جنگ ہو گئی تو ہندوستان کو مطلب ہندوستان کے 4-5 شہر ہی تباہ ہو جائیں گے وقتی طور پہ. پاکستان تو میرے خیال میں 1-2 ایٹمی دھماکوں کی مار ہے, لیکن اس کے جو پھر ریئیکشنز ہوں گے وہ تو پھر اس پورے خطے کو اس پوری دنیا کو ختم کر دیں گے. تو مجھے لگتا ہے یہ جو لیوریج ہے دنیا کی یہاں پر, بیکاز آئی تھنک انڈیا ہیز اے نو فرسٹ یوز پالیسی. آئی تھنک as far as I know India has a no first use policy, Pakistan doesn't. تو بات یہی ہے کہ اس وقت یہ دنیا کے جو پاورز ہیں وہ کس طریقے سے پاکستان کو کنونس کر سکیں گے یہ نہیں کرنے کے لیے, اینڈ دیٹ ول بی ڈیفیکلٹ. تو آئی ہوپ کہ وہاں تک بات نہیں جائے گی. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ انسٹیڈ آف مطلب شاید ہندوستان کو بھی تھوڑا ریکیلیبریٹ کرنا پڑے گا, بیکاز دیکھیں ہسٹری میں یہ کہا گیا ہے کہ مطلب اگر دشمن کی خواہش کرو تو عقل مند دشمن کی خواہش کرو.
جو بیوقوف یا پاگل ہوتا ہے اس کی خواہش نہ کرو، کیونکہ وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. تو تھوڑا سا ہندوستان کو بھی ریکیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں اپنے سیکیورٹی ایپریٹس کو اور زیادہ امپروو کریں، اپنی بارڈر فینسنگ کو اور زیادہ امپروو کریں، کوشش کریں کہ یہاں پر دوسری بات کہ یہاں پر لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کشمیر میں، تاکہ کوئی بھی کشمیری، خواہ وہ جذبات کے طور پہ، خواہ وہ اکنامک طور پہ، ایسے عناصر کے استعمال میں نہ آ سکے. یہاں پر کوشش کریں کہ اپنی پوزیشن اتنی اسٹرانگ کی جائے اور بارڈرز پہ کہ ایسے عناصر یہاں پر سکسیڈ نہ کر سکے. تو پھر آپ کو یہ ڈیٹرنس کی پالیسی آپ کو روز روز کرنی نہیں پڑے گی. بٹ ہاں، آپ کی بات صحیح ہے کہ اس بات کا خدشہ ضرور ہے کہ ان قریب ایک حادثہ ہوگا، ہوا بھی ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی وہ پاکستان میں کچھ ایک اٹیک ہوا جس پہ پھر پاکستان نے الزام ہندوستان کو دیا، ہندوستان نے ڈینائی کیا، بٹ اس کا ریئیکشن ہوگا. بلوچستان میں ایک اٹیک ہوا تھا. تو یہ جو بلیم گیم ہے یہ چلتی رہے گی، اور جب کوئی بڑا اٹیک ہوگا تو اس بلیم گیم کو پھر آپ کو اوپر لے جا کے ایک ریئیکشن کرنا پڑے گا، اور اس کا خدشہ ہے.